میری پکڑ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے کہ جتنا کچھ دیا تھا اس کے حساب سے تم نے واپس نہیں کیا. اتنی زیادہ چیریٹی دنیا میں ہوتی ہے, غربت تو ادھر کی ادھر ہی ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ. ایک سال میں جو ہے وہ کافی مطلب $1 ملین کو مارک کو کراس کر لیا تھا. ٹیک تو کرنا آسان ہے, مگر یہ جب این جی اوز کو لائیں گے تو یہ ایک پورا ایفرٹ ہے ان کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے. ایک راہ پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اچھے اور لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ میں لاتا جاتا. آپ نے اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر ڈالا, نام ڈالا, فون نمبر ڈالا اور آپ نے کہا جی میں نے اس کو 10,000 روپے کا راشن دینا ہے. جس بھی آپ این جی او کو ٹرسٹ کرتے ہیں ادھر جائیں, ان کی ڈیٹا بیس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی راشن دے دیں, ایجوکیشن دے دیں. پھر دکاندار جو ہم لے کر آتے ہیں, دکانداروں کی بہت ہی سمپل اردو میں ایپ. جب میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا, میری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس سے کئی بڑھ کے آئی واز انسپائرڈ بائی ہم. ہم امریکہ میں کچھ اپنا کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے کچھ انہوں نے فنڈز بھیجنے تھے پاکستان, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو ہی بھیجنے ہیں, صرف انہیں کو بھیجیں گے, انہیں صرف انہیں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. بہت ہم نے بڑی چیز لانچ کی ہے, اس کا نام ہے ارن ٹیک. فری لانسر گھر بیٹھ کے کما سکتی ہیں عورتیں یا بچے, جو یہ میٹرک پاس ایف اے پاس بچے جو ہے وہ یہ ٹریننگ ان کو دیتے ہیں. انکانشیس بائس ہے جو کہ عورتوں کو ہرٹ کرتی ہے. مرد سکسیزفل ہے تو وہ اپنے بل بوتے پہ سکسیزفل ہے, عورت سکسیزفل ہے تو اس کے اندر جسٹیفیکیشنز ڈھونڈیں گے. مائی ہسبینڈ از ایکسٹریملی سپورٹیو, انتہائی سیکیور آدمی ہے. کسی عورت سے اپرچونٹیز روکنا صرف اس لیے کیونکہ وہ عورت ہے, یہ بات غلط ہے اور یہ مردوں کا ڈیسیشن نہیں ہے. آپ نے پچھلی کتنی چیزیں جو ہے وہ ایسی دنیا میں آئیں جس کا آپ نے ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا, جس کا آپ کی اکانومی نے ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا, مس ہو گئی آپ سے. ہوسٹ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, کی لاگرز ڈال سکتے ہیں, ایسی ایپس ڈال سکتے ہیں جو کہ اسی وقت جب آپ واٹس ایپ پہ کچھ ٹائپ کریں سینڈ کریں تبھی وہ کر دیں. پھر اور پراکسی کے طریقے دیکھیں, ٹیکنالوجی کو تو بڑھنا ہی چاہیے, اور اسٹار لنک جو ہے وہ اس کو پورا جو کنیکٹیوٹی اس کو ریولیوشنائز کر رہا ہے. جب آپ اللہ کو دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے مینی ٹائمز اوور ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس ملتا ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں, لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں یہ سسکو چھوڑ کے, آسٹریلیا چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہوئی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم انہیں سے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ان کا ایک ویژن تھا کہ میں نے ایک جو پاکستان میں فاؤنڈیشنز ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں یا جو ڈونرز ہیں ان کو ایک ایسے طریقے سے ملانا ہے, اتنا صاف اور شفاف ان کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کو ہیلپ چاہیے اس کو آسانی سے مل جائے, جو ہیلپ دینا چاہ رہا ہے وہ آسانی سے ایک پلیٹ فارم پہ جا کے دے سکے. آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, ظاہر ہے سسکو میں کام کرتی رہی ہیں, آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہماری ان سے بات چیت ہوگی, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی, انٹرپرینورشپ پہ بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں کنول چیمہ. Thank you very much for your time. Thank you so much for having me. سب سے پہلے ہمیں یہیں سے ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کے سفر کا بھی, کہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں اور آپ باہر سے پاکستان آئی ہیں. Why? ہاں جی, تو اس کی وجہ جو ہے, جب میں سسکو میں تھی اور کافی سال ہو گئے تھے مجھے سسکو میں, I started as an engineer. اس کے بعد پھر میں دوسری سائڈ پہ سیلز کی سائڈ پر آ گئی اور پھر میرا کریئر کافی گرو کرتا رہا. تو مجھے یہ ریئلائز اور گرو کر رہا تھا اس وقت, میں نے ایک پیپر لکھا تھا, وہ سسکو کے بورڈ تک چلا گیا ماشاء اللہ. سسکو کے چیف اسٹریٹجی آفیسر کے ساتھ بہت لمبی میٹنگز ہوئی اس پیپر پہ. میں کہہ رہی تھی سسکو کو کہ سروس اکانومی میں کیسے آنا ہے, کیا کرنا ہے. اس وقت میں MBA بھی کر رہی تھی. تو مجھے ایسے لگا, اور پھر مجھے سسکو کے جو چیف اسٹریٹجی آفیسر ہیں انہوں نے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ آ کے وہاں پہ کام کروں, تو ایز اے VP. تو مجھے ایسا لگا کہ چلو یہ بھی ڈائریکٹر لیول پہ ہوں, پھر VP بن جاؤں گی, پھر آگے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی CXO لیول پوزیشن میں آ جاؤں. جس کو بہت بڑی کمپنی ہے, $214 بلین کی کمپنی تھی. تو مجھے لگا کہ یہ پہلے تو مجھے لگا بہت امیزنگ اپرچونیٹی ہے, پھر مجھے لگا از دس اٹ, لائک از دس گوئنگ ٹو بی مائی لائف, کیا یہ میری زندگی ہوگی, بہت سارا پیسہ کما لوں گی, کما چکی ہوں آلریڈی. یہ ٹھیک ہے چیریٹی تو کرتی ہوں مگر یہ بچوں کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے. مگر کیا چیریٹی کرنا جو ہے وہ انف ہے کہ جب میں آگے جاؤں گی اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بی تمہیں یہ سب کچھ دیا تھا, عقل دی تھی, صلاحیت دی تھی, ٹیک کا اتنا زیادہ نو ہاؤ دیا تھا, تمہیں ایک بزنس ایکیومن دیا تھا, MBA کیا, وہ سب کچھ کیا, تو ان ساری چیزوں کو تم نے کیسے استعمال کیا کہ بس تم نے جو ہے وہ بس صدقہ کر دیا اور دیٹس اٹ. تو مجھے لگا کہ یہ میری پکڑ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے کہ کہ تم نے جتنا کچھ دیا تھا اس کے حساب سے تم نے واپس نہیں کیا.
تو یہ ایک احساس آنا شروع ہو گیا, اور تھوڑا تھوڑا شروع ہوا مگر پھر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ میرے دماغ کو اس وقت یہ روہنگیا والا واقعہ ہوا تھا. روہنگیا میں ایک جینوسائڈ شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو بہت بری طرح سے مارا جا رہا تھا, اور مجھے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی. مطلب اتنا کچھ ہے, جیسے ابھی آج کل کے آپ نے حالات دیکھے, آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے دنیا میں, پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس وقت ہو رہا تھا, اس طرح کی ایک چیز روہنگیا میں ہو رہی تھی. تو مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ میں ٹیکنالوجی کو جانتی ہوں, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹیکنالوجی جب بھی کسی سیکٹر میں آتی ہے تو وہ سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا اوبر نے ٹیکسی سیکٹر کو کس طرح ٹرانسفارم کیا, ایئر بی این بی نے ہاسپٹیلٹی کو کس طرح ٹرانسفارم کیا, جو سوشل میڈیا ایپس ہیں انہوں نے ہماری جو ہیومن کنیکشنز ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ, پھر آپ ٹریولنگ میں دیکھ لیں booking.com ہو گیا, فوڈ پینڈا. تو یہ جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں جو کہ آتی ہیں ایک ٹیک کو کسی سیکٹر کے اندر لے کر آتی ہیں, وہ اس سیکٹر کو جب ڈیجیٹلائز کرتی ہیں وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اس سیکٹر کے اندر کنوینئنس آ جاتی ہے, سمپلسٹی آ جاتی ہے, ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, ایکوٹیبلٹی آ جاتی ہے, ویزیبلٹی آ جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ضرورت تو ٹرانسفارمیشن کی جو ہے وہ سوشل امپیکٹ کے سیکٹر کو ہے, فلنتھراپی کے سیکٹر کو ہے, چیریٹی کے سیکٹر. اتنی زیادہ چیریٹی دنیا میں ہوتی ہے, غربت تو ادھر کی ادھر ہی ہے. تو کیوں ایسا کہ ساری جو یہ جو گیپس اور انکنسسٹنسیز ہیں وہ کیوں ہیں, پاورٹی ایریڈیکیشن کیوں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے مسائل ہیں, وکٹ پرابلمز ہیں, یہ سالو کیوں نہیں ہو رہی. تو کسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ چیریٹی آ کے اس کے اندر ٹیکنالوجی آ کے اس کے اندر, چیریٹی کے اندر اس کو کیا بہتر کر سکتی ہے, سسٹمیٹک طریقے سے اس کو سالو کر سکتی ہے, اس کا حل کوئی نکل سکتا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. تو یہ آنا شروع ہو گیا دماغ میں. میں MBA تو کر ہی رہی تھی, میں نے ساتھ ہی سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, ادھر سے UNSW, یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سے, آسٹریلیا سے. ساتھ میں نے وہ شروع کر دی. تو میں نے بہت سیکھا. میں ٹیک میں پہلے ہی اتنے سالوں سے تھی, MBA بھی کر لیا, اور پھر سوشل امپیکٹ میں بھی ساتھ ڈگری کرنا شروع. تو میں نے بہت سیکھا. مجھے پتا چلا کہ کتنے گیپس ہیں سیکٹر میں, گلوبلی کتنے گیپس ہیں سیکٹر میں, اور پاکستان میں شاید بہت زیادہ, اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ. یہاں پہ بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, مگر یہ ساری چیریٹی کنزمپٹیو ہے. آپ نے کسی کو کھانے کو دیا, انہوں نے کھا پی لیا اور ختم. کوئی ایسی جو فیملیز کو کہتے ہیں نا گریجویٹ کریں آؤٹ آف پاورٹی, نسل در نسل غربت پاکستان میں چلتی ہے. میں غریب, میرا باپ غریب, میرا دادا غریب, پر دادا غریب, میرا بیٹا غریب, میرا پوتا غریب ہوگا, پر پوتا بھی غریب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو نسل در نسل غربت پاکستان میں چلتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ روٹ کازز جو ہیں ان کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو کیسے لا کے اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گی, مگر یہ چیزیں میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئی. اور جب یہ چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو گئی, میں نے ڈگری بھی شروع کر دی, تو مجھے لگا کہ نہیں, یہ تو میری کالنگ ہے, یہ تو مجھے, یہ لیگیسی میری ہے, یہ تو مجھے اس میں کچھ نہ کچھ ہر صورت کرنا ہے. مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی پلیٹ فارم لے کر آنا ہے جو اس سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرے, جو اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرے, جو اس سیکٹر کے اندر ٹرانسپیرنسی, ویزیبلٹی, شفافیت, آسانی لے کر آئے. اور بس یہ چیز ہونا شروع, پھر بھی ٹائم لگا, کیونکہ دیکھیں یہ میں سوچنا شروع ہوئی 2018 میں, 2019 فائنلی فیملی کو بھی کنونس کیا سب, فائنلی 2020 میں جو ہے وہ یہ میں اسٹیپ لے سکی. اور یہ جو آپ کی ایپ ہے مائی امپیکٹ میٹر کے نام سے, یہ پھر آپ نے 2020 میں لانچ کر دی تھی یا آنے کے بعد کچھ ٹائم لگا؟ ہاں جی, جب میں واپس آئی تو اس کے بعد پھر فوراً اس کے بعد کووڈ شروع ہو گیا. تو ہم نے میں نے اس کو اسٹارٹ کیا سپٹمبر 2020 میں, آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا. پھر آپ کو پتہ ہے جو ہی کووڈ شروع ہوا ایک دم سے فنڈس کی بھی بہت ایشوز ہو گئے, بہت زیادہ. اچھا, اس پہ بھی آتے, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے آسٹریلیا میں چھوڑا اور آپ پاکستان آئے, تب کیونکہ لوگوں کو ذرا انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کیا سیلری تھی آپ کی, کتنے پیسے آپ چھوڑ کے آئے پاکستان؟ نہیں, اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے ٹو بی آنسٹ. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ کوئی بڑا کام کرنا ہے تو پھر بہت کچھ بڑا آپ کو چھوڑ کے بھی آنا پڑتا ہے. بہت اچھی تھی. اور جب میں نے یہ چھوڑا, دیکھیں سسکو میں سینئر پوزیشن میں تھی, اور جب آپ سیلز میں ہوتے ہیں تو سسکو میں آپ کمیشن آپ کا ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ کرتے ہیں, اور میں سیلز میں کیونکہ بہت سکسیزفل اللہ چلیے میکسیمم بتا دیں, کسی ایک دفعہ میکسیمم کسی منتھ آپ نے ایک میں نے مہینے میں ایک سال میں جو ہے وہ کافی مطلب $1 ملین کو مارک کو کراس کر لیا تھا. اچھا, ماشاء اللہ, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, کبھی پاکستان آ کے
میں حالات کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ریگریٹ ہوا کہ میں اس ملک میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں, وہیں پہ ٹھیک تھی؟ ریگریٹ نہیں ہوا کیونکہ جب آپ ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں تو آپ اپنے اس ڈیسیشن کو جب میں نے لیا تو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے مشکل سے اس پہ بہت زیادہ کانٹمپلیٹ کر کے اللہ کے لیے کام شروع کیا. جب آپ اللہ کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر نہیں ریگریٹ ہوتا. اللہ مدد بھی بہت کتنے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اور ابھی تک آپ نے کیا کچھ اچیو کر لیا؟ دیکھیں, میں نے جب یہ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا 2020 کے اینڈ میں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو پہلے تو مجھے لگا کہ بس یہ ابھی 6 مہینے میں ڈیولپ ہو جائے گا. وہ ہوتے ہوتا رہا. جتنا میں اس کو سمجھ رہی تھی اس سے کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ نکلا, بہت کمپلیکیٹڈ تھا. ایک تو اس کی جو ٹیک سائڈ ہے وہ تھی. اب ایک تو آپ کی ڈونر ایپ ہے جو آپ ڈونر کو اس میں آپ نے کرنا ہے, مگر پھر آپ نے این جی اوز کو لے کر آنا, ان کی بھی ایک ایپ ہونی چاہیے. دکاندار ہوں پورے پاکستان سے دکانوں کو لے کر آنا ہے, ان کی اپنی ایپ ہونی چاہیے. اسکول انسٹیٹیوٹس کو لے کر ان کی اپنی ایپ ہوگی, تو یونیورسٹیز کو لے کر آنا ان کی اپنی ایپ. تو اس طرح مجھے پتا چلا کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور ان ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹ ہوں گی. پھر یہ چلو ٹیک تو کرنا آسان ہے, مگر یہ جب این جی اوز کو لائیں گے تو یہ ایک پورا ایفرٹ ہے. ان کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, دکانوں کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, اسکولوں کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے, پھر یہ پورا جو اس پورے ایکو سسٹم کو کیسے کریٹ کرنا ہے. تو یہ جتنا مجھے ٹریویل لگ رہا تھا یہ اتنا ٹریویل تھا نہیں. تو جو میں سوچ رہی تھی کہ یار سال میں 6 مہینے میں, اس کے بعد سال میں نے سوچا لانچ, اس طرح نہیں ہوا. 2020 میں جب ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کی, فائنلی جو پراپر لانچ ہوئی, بیچ میں فلڈ بھی آ گیا, اس میں ہم الخدمت کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, ہم نے پیمنٹ گیٹ وے دے دی. تو پھر ریگولیشنس کے بھی ایشوز تھے کہ ریگولیشن اس کو کیسے دیکھیں گے, کیسے لیگیلٹی اس کی ساری پوری کرنی تھی. تو ایونچولی جو لانچ ہوا وہ 2023 میں رمضان میں جا کے ہوا. 2020 کے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی. اچھا, اس میں ایک دو اور مجھے چیزیں بتائیں کہ جب آپ نے پاکستان میں این جی اوز کو آن بورڈ کرنا شروع کیا تو تب کبھی آپ کو ایسا بھی فیس کرنا پڑا کہ کچھ این جی اوز ایسے ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں آنا؟ کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں, بہت سے لوگ این جی او بناتے ہی اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے, اور بہت سی ایسی این جی اوز ہیں پاکستان میں. تو کیا ایسا بھی کوئی ہے, کوئی آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑا؟ ایسی پرابلمس بالکل آئیں, اور ایسی این جی اوز تھیں, بہت ساری ایسی این جی اوز تھیں جو کہ خود بھاگ کر آ رہی تھیں. اچھا, یہاں پہ میں الخدمت کو ایکنالج کرنا چاہوں گی. الخدمت نے ہماری بہت ہیلپ کی. وہ بہت بڑی این جی او تھی, ہم چھوٹا سا پلیٹ فارم تھے. انہوں نے دیکھا پوٹینشیل کہ اس پلیٹ فارم میں کیا پوٹینشیل ہے, اور انہوں نے ہماری بہت مدد کی. انہوں نے they were the first ones to join. اور پھر انہوں نے ان کو ٹیک میں بھی, الخدمت بہت ویژنری ہے. نہیں بالکل. اور آپ کا ایم ٹی جے کے ساتھ بھی ایم او یو سائن ہوا جی. اس کے بعد پھر ہمارا مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوا, سہارا ٹرسٹ کے ساتھ ہوا, اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ ہوا, اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک. اب میرا خیال ہے کوئی تقریباً 100 این جی اوز ہو چکی ہیں اس پلیٹ فارم پہ. اور پھر ہمیں بہت کچھ اچھے لوگوں نے جوائن کر لیا. بہت جیسے کہتے ہیں نا, جب آپ ایک راہ پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اچھے اور لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ میں لاتا جاتا ہے. تو ہمیں کچھ بہت, میں کوئی ایک نام لوں گی تو کیونکہ اتنے سارے وہ ہیں ماشاء اللہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور انہوں نے ہماری, تو یہ کوئی ایک, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کا کوئی کلیم نہیں کر سکتی یا میں کریڈٹ نہیں لے سکتی, کیونکہ میرا خیال ہے میرا سب سے کم ہی ایفرٹ ہوگا. باقی بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا مجھ سے کئی زیادہ اس پلیٹ فارم میں اس کو سکسیسفل کرنے میں ایفرٹ. اچھا, جو لوگ ابھی آپ کی ایپ کو نہیں جانتے, میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کس طریقے سے عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں ڈونر کی بھی بات کر رہا ہوں, اور جو لوگ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیا وہ بھی آپ ہی کی ایپ پہ آئے گا یا وہ کسی این جی او کے پاس جائے گا اور اس کے تھرو آپ کے پاس آئے گا؟ پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایپ جو ہے اس کے جو مین ایپ ہے وہ والی ہے جو ڈونر کے لیے. ٹھیک ہے, ڈونر کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, اسپیشلی وہ والا ڈونر جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا جو باہر رہتا ہے, وہ آپ جو ڈونر ایپ ہے اس کے اندر 4 مین فیچرز ہیں, 4 کہہ لیں پلرز ہیں. سب سے پہلا پلر یہ ہے کہ جو ڈونر ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ ساری این جی اوز نظر آ جاتی ہیں. ان کے کیمپینز, ان کے کازز, ان کے پیکیجز, سارا کچھ نظر آ جاتا ہے. وہ کسی بھی کیمپین کو دے, ان کی گولز ہوتے ہیں, ان کے پیکیج وہ خرید لے, جس بھی این جی او کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور وہ اس این جی او کو دے سکتا ہے. جب وہ اس کو چوز کرتا ہے تو وہ سمپل اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو, جیز کیش یا کریڈٹ کارڈ کے, جیسے آپ فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں, آپ سارے ریسٹورینٹس دیکھ سکتے ہیں, آپ نے جس میں آرڈر کرنا ہے آپ اس کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو, اس طرح آپ کی ساری این جی اوز دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جس کو بھی دینا ہے آپ اس میں اپنے کریڈٹ کارڈ کو ڈال کے
آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات پہلا پلر ہو گیا. دوسرا پلر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو راشن دینا ہے, ابھی کیا ہوتا ہے آپ کو جا کے یا تو آپ کسی کو کیش دیں گے, آپ کو نہیں پتا کہ کیش کا واقعی راشن لیا کہ نہیں لیا. دوسرا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو جس کو میں دے رہا ہوں اس کو پہلے ہی تو نہیں کسی نے دے دیا. جو مانگتے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے مانگتے ہیں, جو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی نہیں دیتا. تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کیش نہیں دینا, میں راشن دے رہا ہوں, آپ جائیں پہلے خریدیں راشن, پھر اسے پیک کرائیں, پھر آپ کہیں پہ اسٹور کریں, اپنے گھر پہ رکھیں, پھر کوئی آئے پھر دیں. تو اس ایپ میں جو ہے وہ ایک ابیلٹی ہے کہ آپ ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں. آپ نے اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر ڈالا, نام ڈالا, فون نمبر ڈالا, اور آپ نے کہا جی میں نے اس کو 10,000 روپے کا راشن دینا ہے. اس بندے کے پاس جو بینیفیشری ہے آپ کا, اس کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے پاس کوئی بھی فون ہوگا, اس کے پاس ایک SMS چلا جائے گا. وہ SMS کسی بھی دکان پہ لے کے جائے اپنے گھر کے قریب, وہ بندہ کہیں بھی ہو پاکستان میں, وہ کسی بھی دکان کے پاس, اپنے گھر کے قریب والی دکان کے پاس لے جائے, اس کو اتنے کا راشن مل جائے گا. کیش نہیں ملے گا راشن. یہ بالکل ایسی جیسے ایزی پیسہ جیز کیش ہوتا ہے کہ اس میں کیش ملتا ہے, اس میں یہ وہ کہہ لیں ایزی پیسہ جیز کیش ہے آف بٹ راشن, اس میں کیش نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے راشن. اسی طرح تعلیم بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ بھی, وہ اسکول میں ڈائریکٹ فیس چلی جاتی ہے, اور آپ کو اس بچے کی رپورٹ بھی نظر آتی رہتی ہے, اٹینڈنس بھی نظر آتی رہتی ہے. کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے, ٹریننگ سینٹر میں ڈائریکٹ فیس چلی جاتی ہے, آپ کو جو ہے اس بچے کی رپورٹ نظر آتی رہتی ہے, اس میں لیپ ٹاپ بھی بچے کو مل جاتا ہے اس طرح. تو یہ دوسرا پارٹ ہے. تیسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو باقی ڈونرز ہیں ان کے ساتھ دوستی کر سکتے, جیسے فیس بک پہ فرینڈز بناتے ہیں نا, اس پہ بھی آپ امپیکٹ بڈیز بنا سکتے ہیں. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے جو باہر فیملی ہے اس کو آپ نے امپیکٹ بڈی بنا لیا, آپ اپنے گاؤں میں گئے, آپ نے سارے بینیفیشریز جو غریب لوگ ہیں آپ نے ان کو ایڈ کر لیا ایپ میں, ان کے ساتھ شیئر کر لیا. امریکہ والے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا, وہ تو نہیں جانتے کون غریب ہے, مگر آپ جانتے ہیں, آپ نے ان کو ایڈ کر لیا, ان کے ساتھ شیئر کر لیا, وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کو مہینے کا راشن, ان کے بچوں کی ایجوکیشن دینا, سب ان کے لیے کچھ, ان کے لیے $50 ہے, $60 کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے, مگر کسی فیملی کے لیے یہاں کے لیے پورے مہینے کا راشن ہے, 15-20 ہزار روپے میں 15-20 ایگزیکٹ پورے مہینے کا راشن ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہے. تو وہ آپ تیسرا پلر ہے سوری. اور جو اس کا لاسٹ پلر ہے وہ یہ کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کے پاس ساری سہولیات ہیں ڈونر کے پاس. اس کے پاس والیٹ بھی ہے, والیٹ میں ایک دفعہ جو زیادہ ہمارے بڑے ڈونرز ہیں, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں, ہمیں چیک بھیجتے ہیں, ایک ہی دفعہ کچھ کروڑ روپے کا چیک بھیج دیا, وہ ان کے والیٹ میں چلا گیا, وہ ان کا مینیجر چیریٹی کرتا ہے, ادھر سے ہی والیٹ سے ہوتی رہے, کوئی پلفریج نہیں ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی اپنی ایپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں, اچھا کہاں چیریٹی گئی, کون سی فیملی سپورٹ ہوئی, کن کے بچوں کو پڑھایا, کون سی NGOs میں دیا, سارا کچھ ایک ہی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی پوری ڈیش بورڈ, گرافس, کہ کون سی فیملیز کو دے رہے ہیں, کہاں پہ دے رہے ہیں, سارا ایک جگہ پہ, پوری ہسٹری کوئی بھی بندہ کھول کے اپنی پوری ڈیش بورڈز میں دیکھ سکتا ہے, والیٹ یوز کر سکتا ہے, زکوٰۃ کے گول سیٹ کر سکتا ہے, جیسے دے رہا ہے, جس ٹرانزیکشن کو زکوٰۃ مار کرے گا وہ زکوٰۃ کا گول ریٹائر ہوتا رہے گا. تو اس طرح جو ہے یہ 4 پلرز ڈونرز کے لیے. یہ تو ہو گیا آپ کی ڈونر کی سائڈ. ٹھیک ہے, ڈونر کے لیے بہت سہولت ہوگی دنیا میں, ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ. جب بلکہ وہ جو آپ جس بینیفیشری کو دے رہے ہیں, اگر وہ جا کے جب گروسری پک کرے گا, آپ کے پاس میسج آ جائے گا گروسری پک ہو گئی, ریکرنس آ گئی ہے کہ آپ نے ریکرنگ سیٹ کر دیا, ہر مہینے اس کو گروسری دے دو, ہر مہینے آپ کی آتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ہسٹری میں آئے گا, آپ نے اتنے لوگوں کو دیا, اس نے جا کے پک کر لیا. اگر آپ کسی نئے بندے کو دینے لگے ہیں اور پہلے ہی اسے کسی نے دے دیا, وہ شناختی کارڈ سے یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, اور آپ کو پتا چل جائے گا اس کو پہلے مل چکا ہے, پوری ہسٹری آ جاتی ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, بجائے اس کے کہ ایک ہی بندے کو 10 لوگ دے دیں, تو شناختی کارڈ سے یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اچھا, آخری چیز آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پتا کون ڈیزرونگ ہے, آپ نہیں دینا, تو NGOs بھی ویریفائی کر کے ڈالتی ہیں. اب الخدمت نے پورے پاکستان سے جو ہے وہ بیوائیں ڈالی ہوئی ہیں اس ایپ کے اوپر. تو آپ الخدمت میں جائیں, آپ چوز کریں, آپ کوئی بھی بیوہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے کہاں پہ اس کی لوکیشن ہے, اس کو آپ راشن دے دیں. اسی طرح بہت ساری اور المصطفیٰ ٹرسٹ نے, MTJ نے, بہت سارے لوگوں نے ڈیزرونگ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے ایپ میں, اور ان کو دنیا میں کوئی بھی جس بھی آپ NGO کو ٹرسٹ کرتے ہیں ادھر جائیں, ان کی ڈیٹا بیس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی راشن دے دیں, ایجوکیشن دے دیں, وہ آپ کر. اور اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو ایک بندے نے ڈونیٹ کر دیا تو دوسرا کرنے لگے گا, اسے پتا ہوگا, اور کسی تیسرے بندے کو دے سکتا ہے, تیسرے بندے کو دے سکتا ہے. بالکل. تو یہ تو ڈونر کی ایپ ہوگی. پھر ہمارے پاس NGO کی ایک ایپ ہے, کیونکہ NGO نے بھی تو اپنا مینٹین کرنا ہے سارا. NGO کی جو ایپ ہے وہ پورا ایک فنڈ مینجمنٹ سسٹم ہے اور کیمپین مینجمنٹ سسٹم ہے. NGO آتی ہے, وہ اپنے سارے کیمپینز ڈال سکتی ہے, اپنے پیکیجز ڈال سکتی ہے. جو NGO کو ڈونیشنز آ رہی ہیں ان کی کیمپینز NGO کو ریئل ٹائم میں نظر آ رہی ہے, کون دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے, NGOs کو انوائس ایشو کر سکتی ہے,
NGO غریب لوگوں کو اس پہ ڈال سکتی ہے. اچھا جب NGO ڈالتی ہے, جیسے اب خدمت میں ڈالا ہوا ہے, تو جب ان کو کچھ ملتا ہے راشن, وہ NGO کے ہی امپیکٹ میں جاتا ہے. ہم تو فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم ہے, ہمارے امپیکٹ میں نہیں آ رہا, وہ NGO کی ہی لسٹ میں جاتا ہے کہ بھئی یہ اس NGO کے تھرو یہ امپیکٹ کریٹ ہوا. سال کے اینڈ میں جب وہ اپنی امپیکٹ رپورٹ NGO کرے گی پبلش, یا جو بھی وہ حکومت کو دے گی میں نے اتنا امپیکٹ کریٹ کیا, تو وہ سارا جو امپیکٹ ہے, وہ جو راشن سب کو مل, وہ اس NGO کی رپورٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ NGO کو اس کا فائدہ ہے. ورنہ NGOs کہتی ہیں جی اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارا وہ کم ہو جائے. ایسا نہیں ہے, آپ کی کاسٹ تو کم ہوگی کیونکہ آپ جو ہے وہ پہلے خود ان کو راشن دینا پڑتا تھا, یا ایک لوجسٹکس, یا آپ راشن لیتے تھے, پہلے آپ کے ویئر ہاؤس کے چارجز, پہلے ویئر ہاؤس کے چارجز, شپ کر رہے ہیں, شپنگ چارجز نا, وہ اچھے خاصے کاسٹ آ جاتی ہے, وہ سارا مائنس ہو گیا. تو یہ NGO کی. پھر دکاندار جو ہم لے کر آتے ہیں, دکانداروں کی بہت ہی سمپل اردو میں ایپ ہے. اچھا, تو ہمارے پاس پوری پاکستان سے دکاندار ہیں. پھر اسکولس کی اپنی ایپ ہے, جو اسکولس کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کو جب وہ کرتے ہیں, ہمارے پاس اس وقت ہم MOU سائن ہو رہا ہے, بالکل ہونے والا ہے ابھی, ایجوکیٹرس کے ساتھ, الائڈ اسکولس کے ساتھ ہم کر چکے ہیں, اسپرٹ اسکولس کے ساتھ, ایفا اسکولس کے ساتھ, پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ, کانوینٹ. تو یہ سارے جو گروپس ہیں, ان کے ہزاروں اسکولز اور کالجز ہیں جو کہ ہماری ایپ پہ اویلیبل ہیں. تو یہ آپ ان میں سے کسی بھی اسکول میں کسی بھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, کسی غریب بچے کو. تو ان کی اپنی ایپ ہے. یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی ہے ہمارے ایپ میں بھی, اور یونیورسٹیز آ رہی ہیں تو ان کی اپنی ایپ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کو بھی وہ پورا اس میں وہ بچے کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, بچے کے ریزلٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں, ان کی اٹینڈنس اپلوڈ کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں جی اس بچے کا کیا پروگرس چل رہی ہے, اس بچے کی فیس کا واؤچر جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم ہے جس میں آپ ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکو سسٹم بن گیا, جس میں لوگوں کی مدد کرنا بہت آسان ہو گیا. زبردست. آپ خود بھی کبھی کبھی انٹرویوز کرتی ہیں کوئی؟ جی بالکل کرتی ہوں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ جی میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے ہیومنز ود پرپز کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ ہیومنز ود پرپز کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے انٹرویو, بڑے بڑے جو NGOs جنہوں نے اسٹارٹ کی, ڈاکٹر امجد ثاقب کا ہم نے کیا, مولانا طارق جمیل کا ہم نے انٹرویو کیا, ادیم یونس کا کیا جن کی ورلڈ وائڈ گلوبل پینی اپیل جو ہے وہ ہے ان کی. پھر ہم نے جو الخدمت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ان کے اپنے بھی دار ارکم اسکولز ہیں, ان کا انٹرویو کیا. ہم نے کلیفٹ لپ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد میں, ان کا گجرات میں ان کا ہم نے انٹرویو کیا, وہ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں, ان کا انٹرویو کیا. تو اس طرح جو بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کیا ہے, جن کی زندگی میں ایک پرپز ہے, جو کہ اوروں کی زندگی میں, اللہ والے ٹرسٹ کے جو شاہد صاحب ہیں ان کا انٹرویو. تو وہ جو ہے ان سے, تاکہ جو بچے ہیں جو انسپریشن لیتے ہیں, وہ یہ ان سے اس طرح کے لوگوں سے انسپریشن لیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں آ کے دوسروں کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا اوروں کے لیے. یعنی یہ تو آپ کی ایپ کا جو نام ہے وہی بات ہے کہ جن لوگوں نے امپیکٹ کریٹ کیا, جن لوگوں نے امپیکٹ, جو کہ پرسیوٹ آف امپیکٹ میں. تو آپ نے مولانا صاحب کا بھی انٹرویو کیا, مولانا لمبا جا کے کیا, جی تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا مولانا صاحب کے ساتھ ذاتی, اور ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے جا کے ظاہر ان کا کام دیکھا؟ میرا جب میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دیٹ واز سچ, میری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس سے کئی بڑھ کے آئی واز انسپائرڈ بائی ہیم. اس وقت ان کے سر میں بہت درد تھی, اور ان کے سر میں آج کل درد رہتی ہے, مائیگرین کا ایشو ہے. اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے ٹائم دیا, اور جس طرح سے جو ان کی باتیں تھیں, کچھ باتیں تو ہماری پوڈ کاسٹ میں آ گئی, اس سے پہلے بھی میں ان سے بات کر رہی تھی, اس کے بعد میں بہت ان سے انسپائر ہوئی. کس طرح انہوں نے اپنی زندگی پوری, وہ جس طرح سے ہر چیز کو بیلنس کرتے ہیں, پرائرٹائز کرتے ہیں, اور اللہ ان کی زندگی میں سینٹر, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی جس چیز کے ارد گرد ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے, وہ جب آپ اپنی زندگی کا کور اللہ بنا لیں تو پھر آپ کی پوری زندگی میں حسن آ جاتا ہے, اور وہ ان کو دیکھ کے نظر آ رہا تھا. اور ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے, ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ ہمیں لے کے گئے, ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا یوسف جی, وہ ہمیں لے کے گئے, انہوں نے ہمیں اپنی فاؤنڈیشن, وہاں پہ اتنے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا, وہاں پہ وہ لوگوں کو جو ہے بڑے زبردست احتشام بھائی ہیں, بالکل وہ انہوں نے وہاں پہ فٹ بال جو ہے وہ بنا رہے تھے, بہت سارے جو ڈسیبلڈ بھی تھے ان میں, بہت غریب لوگ. پھر ان کے اسکولز ہیں جس طرح وہ وہاں پہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. پھر ان کی آس لیب ہے وہاں پہ, جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے فری ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل مائنر 200-300 روپے رکھے ہوئے ہیں.
تاکہ لوگ وہاں سے اپنے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا سکے. تو بڑا زبردست بیسکلی وہ جو کام وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے نیبر, انہوں نے تو اپنی پوری کمیونٹی کے اپنے پورے شہر میں جو ہے وہ ہر طرح کا ویلفیئر کا کام, اور اب وہ صرف شہر نہیں, وہ اب ایکسپینڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک, بلکہ ہمیں جب مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن سے میں انٹروڈیوس کیسے ہوئی, ہم امریکہ میں کچھ اپنا کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے کچھ انہوں نے فنڈز بھیجنے تھے پاکستان, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو ہی بھیجنے ہیں, صرف انہیں کو بھیجیں گے, صرف انہیں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر میں آئی کانٹیکٹڈ دیم, میں نے کہا جی یہ فنڈز آنے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آنے ہیں, تو آپ ہمارے اس پہ آ جائیں. تو دیٹس ہاؤ, مطلب اتنا ان کے لیے ایک ٹرسٹ لوگوں کا. تو میں خود حیران ہوں, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, لوگ اتنا ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کے لیے آگے تو کرتے ہیں, مولانا صاحب ذاتی طور پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. میں نے ان کو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہو, بلکہ ان کی فیملی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صبح 10 لاکھ کیش لے کے نکلے ہیں نا, تو شام کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, جو ملے گا اسے کچھ نہ کچھ بانٹ دیں گے. امیزنگ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی ہم تھوڑا سا آتے ہیں, ہم نے کیونکہ جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ مانگتے رہیں اور کھاتے رہیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے, اس کے لیے آپ کیا کام کر رہی ہیں ایسا, خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریے, اور ان بچوں کے حوالے سے کہ بجائے اس کے کہ آپ روزانہ کچھ کھلاتے ہیں, آپ مچھلی پکڑنا سکھاتے تاکہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں. دیکھیں, جو ایک تو ہمارا, میں نے آپ کو کہا اسکول پروگرام تو ہے جس میں آپ کسی کے بھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. دوسری جو چیز ہے, جو ایک بہت ہم نے بڑی چیز لانچ کی ہے, اس کا نام ہے ارن ٹیک. اسی مائی امپیکٹ میٹر کے اندر ہی ہے ارن ٹیک, سیکھو اور کماؤ. اچھا, ارن ٹیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستان کے سب سے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ IT ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ہم نے ڈال دیا ایپ میں, اور NGOs جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہیں غریب بچوں کو, ان کو وہ ایپ میں ڈالتی ہیں, یا خود بھی وہ بچے آتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ایک پورا پیج ہے اس کا ارن ٹیک کا. تو ایسے غریب بچے جو کہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں myimpactmeter.com, اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں وہاں پہ. اور ہماری اس طرح کی ٹریننگز آتی ہیں جس میں ہم 6 مہینے کی 4 مہینے کی ٹریننگ ساتھ انکیوبیشن, صرف ٹریننگ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ٹریننگ کے بعد کمانا کیسے وہ بھی سکھاتے ہیں. وہ ہم سکھاتے ہیں یہ گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اس ٹائپ کی ٹریننگ, کوئی بھی ایسا کام جو آپ ایز اے فری لانسر گھر بیٹھ کے, جو فری لانسر گھر بیٹھ کے کما سکتی ہیں عورتیں یا بچے, جو یہ میٹرک پاس FA پاس بچے جو ہے وہ یہ ٹریننگ ان کو دیتے ہیں. ساتھ ہم ایک لیپ ٹاپ دیتے ہیں, اور ساتھ 6 مہینے کی گروسری بھی, تاکہ وہی بچے جو مینیل جابس کر رہے ہیں روڈز پہ, وہ انسینٹیوائز ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ کے, تاکہ ان کا مائنڈ پورا فوکس ہو کہ مجھے کچن کی پریشانی نہیں ہے, وہ کیا لرن کرے گا. بالکل صحیح, تو وہ بھوک ختم ہو تاکہ وہ آ کے لرن کریں. پھر ان کے پیرنٹس بھی انسینٹیوائز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بیٹا پوری اٹینڈنس کرو گے تو اگلے مہینے کی راشن ملے گا, تو جاؤ 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 جا کے پڑھو. تو اس طرح جو ہے وہ انسینٹیوائز ہوتے. تو وہ ہم نے یہ ابھی ہم 2 بیچز اس کے کر چکے ہیں ماشاءاللہ, اور اب ہم بہت سارے اور بیچز اب ہم لانچ کر رہے ہیں. یہ ٹریننگز جو ہے یہ اب ہم نے کچھ ڈیف, ایک DWAF, ایک ڈیف ویلفیئر ایسوسیشن فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ بھی ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا کہ وہ اپنے ڈیف بچوں کی IT ٹریننگ کریں, انہوں نے بھی کی. تو اس طرح جو ہے وہ بچے $200-300 کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس پروگرام سے گزرنے کے بعد. ان کی پوری فیملی گریجویٹس آؤٹ آف پاورٹی, پوری فیملی جو ہے وہ پاورٹی سے نکل آتی ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ ڈگری کر کے نکلیں تو آپ کو $200-300 سیلری نہیں ملتی پاکستان میں, 30-40 ہزار روپے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی چھوٹی سی اسکل سیکھ کے, کیونکہ ہمارا بھی بیسیکلی یہی کام ہے, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں, تو یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل. تو یہ آپ کی سارے, اس پہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, اگر ہم سے کوئی ڈونر اس پہ ڈونیٹ کرنا چاہے, ڈاؤن لوڈ کرے ایپ مائی امپیکٹ میٹر, ایپ اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے, اپنی پروفائل بنائے, فوراً ان کو ارن ٹیک نظر آ جائے گا وہیں پہ, ٹھیک ہے, تو وہ ارن ٹیک میں ڈونیٹ کرے. اگر کوئی NGO جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایڈ کرنا چاہے, مائی امپیکٹ میٹر NGO, اس کو جوائن کرے اور اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر دے, تو ویریفائڈ اسٹوڈنٹس کو. کوئی انسٹیٹیوٹ آنا چاہے, ابھی ہمارے پاس بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں, مگر کوئی اور انسٹیٹیوٹ آنا چاہے کہ جی ہم بھی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں. بائی دا وے ان کی فری ٹریننگ نہیں, ان کو ہم پے کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹس کو پے کرتے ہیں, ڈونر تو اس کو پے کر رہا ہے نا, وہ سبسیڈائز کچھ کر دیتے ہیں. انیبلرز ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ, کارویٹ ہے, PNY ٹریننگ, وہ سبسیڈائز بے شک کر دیتے ہیں, مگر ہم ان کو پے کرتے ہیں, وہ کریں. تو اس طرح کوئی بھی جوائن, اگر کوئی بچہ ہے
جو خود سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرونگ ہوں اور مجھے جو ہے وہ یہ ٹریننگ لینی ہے, تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے myimpactmeter.com. وہاں پہ ارن ٹیک کا پیج ہے, وہاں پہ جا کے فارم ہے اس کو فل کرے, اور ہم سارے بچوں کو, ابھی ہمارے جو ہے وہ 2-3 ہزار بچے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, سب کو ہم لے کر آ رہے ہیں, سب کے لیے ہم جو ہے وہ پروگرام اس کو لانچ کر رہے ہیں. اور یہ آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں یا فزیکل؟ فیس ٹو فیس موسٹ, فیس ٹو فیس, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیس ٹو فیس ٹریننگ ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, بالکل, مگر اسکیل کرنے کے لیے آن لائن کرنا ہی پڑے گا. جی بالکل, کیونکہ بہت سارے ایسے بچے بچیاں ہیں اسپیشلی جو کہ نہیں آ سکتی, دور دراز علاقوں میں, ریموٹ ایریاز میں رہتی ہیں, وہ ان کے لیے مشکل ہے کسی شہر میں آ کے ٹریننگ لینا. تو آن لائن کی طرف بھی ابھی ہماری ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہادی ای لرننگ, اس کو ہم نے وہ ای لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ہم نے آن بورڈ کیا اسی لیے کہ ہم آن لائن ٹریننگز بھی اس کی پرووائڈ کر سکیں. ابھی آپ نے بچیوں کی بات کی کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی, تو سوال سے سوال نکلتا ہے, خواتین کے بھی پاکستان میں بہت سارے پرابلمس ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس آپ کا کوئی پلان ہے اس حوالے سے کام کرنے کا, یا آپ کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں, یا آپ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں بہت بچیوں کی مینٹورشپ کرتی ہوں. بچیاں جو ہے وہ مجھے لنکڈ ان پہ کانٹیکٹ کرتی ہیں, بہت ساری بچیاں کہ ابھی تک ہمیں تو نہیں رپلائی کیا, اور بہت سارے میسیجز آتے ہیں, ہر ایک کو رپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے. میں جتنا میں کر سکتی ہوں, جتنا میری حیثیت یا ٹائم الاؤ کرتا ہے, اتنا جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور مجھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کیا کیا بچیوں کے اور عورتوں کے, جو پروفیشنل عورتیں ہیں, اسپیشلی جو پروفیشنل عورتیں ہیں, ان کے کیا کیا مسائل ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں. اور کچھ میں نے اوبیسلی خود بھی اپنے کریئر میں بھی فیس کیے ہوئے ہیں. تو مسائل ہیں, ڈسکریمنیشن ہے, بہت مسئلے ہیں. آپ نے کیسے, آسٹریلیا میں بھی ہے؟ نہیں, پوری دنیا میں ایکچولی تو, مگر پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے. پاکستان میں زیادہ ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے بہتر, لوگوں کو پتہ ہے. لا اینڈ آرڈر نہیں, لا اینڈ آرڈر تو چلو ایک سائڈ پہ ہے, میں اس کی بات ہی نہیں, میں سٹل اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت ویل میننگ لوگ جو بہت اب سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کو بہت پروموٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جنریشنل کچھ بائسز چلی آ رہی ہیں, تو وہ انکانشیس بائس ہے جو کہ عورتوں کو ہرٹ کرتی ہے. وہ ان کے ہم ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے. جی پلیز, میں چاہوں گا کچھ جاتے ہیں, تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا مقصد آپ نے بھی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں وہ والے سوال نہیں کر رہا کہ جو زیادہ وائرل ہونے والی چیزیں, میں وہ کروں جس سے لوگوں کا بینیفٹ ہو کچھ نہ کچھ. دیکھیے, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں پلیز. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ جب آتی ہیں اس فیلڈ میں, اسپیشلی جب ٹیکنالوجی میں آتی ہیں, اس میں آتی ہیں, تو ان کو بہت سارے ملتے ہیں مینٹورس, بہت ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں جو. اچھا, کچھ بچیاں تیز ہوتی ہیں, جلدی جلدی آگے نکل جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے کوئی خیر خواہ ہے, بعد میں وہی لوگوں کی انسیکیورٹیز, وہ بچی بہت جلدی سے ترقی کر رہی ہے, ان کو لگتا ہے جی ہمارے قریب آ گئی ہے یا ہمارے ساتھ آ گئی ہے, تو ان کی انسیکیورٹیز آنا شروع ہوتے ہیں. میل ایگو ہے نا, میل ایگو جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو تو برداشت کر لیتا ہے اس کی ایکول, مگر عورت کو اپنے ایکول برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت مسئلے ہوتے ہیں, وہ پھر ان کو پل ڈاؤن کرتے ہیں, ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتا رہی ہوں. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ عورت ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا بھی ایک پوڈ کاسٹ بڑا وائرل ہوا, اس میں کچھ کامنٹس, کچھ بڑے اچھے کامنٹس بھی, کچھ کامنٹس جو ہیں وہ دیر آل اباؤٹ اس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا پتا ہوگا, یہ ٹیکنیکل کیسے. کیونکہ اگر ایک عورت ہے, اس کی کوئی پریزنٹیبل شکل ہے, یا وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ بھائی, تو یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ نہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں جان سکتی, وہ ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے اچھا یہ سسکو میں انجینئر تھی, کچھ بھی تھا, فائر وال ایڈمنسٹریٹر, نہیں, دے ڈونٹ کیئر. ان کو بس یہ ہے کہ یہ کیسے ٹیکنیکل ہو سکتی ہے, کس کو بلا لی ہے, یہ کیوں, ہاں بس عورت ہے, شکل کی وجہ سے بلایا ہوگا, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بلایا ہوگا. لوگ عورتوں کی جو سکسیس ہوتی ہے, ایک تو اسٹیریو ٹائپ ہو گیا, عورت ٹیکنیکل نہیں ہوتی. دوسرا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی سکسیس ہوتی ہے نا, اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس لیے سکسیسفل ہوگی کیونکہ یہ اس نے اس کو فیور کر دیا ہے, اس نے اس کی ہیلپ کی ہے. یہ تو بالکل پرابلم ہے. یہ اس کی یہ گڈ لکنگ ہے تو اس نے جو ہے اپنا یہ استعمال کیا ہے, اس وجہ سے آگے چلی گئی ہے. تو یہ لوگ, عورت یہ اچھا مردوں کی نہیں ہوتی, مرد سکسیسفل ہے تو وہ اپنے بل بوتے پہ سکسیسفل ہے, عورت سکسیسفل ہے تو اس کے اندر جسٹیفیکیشنز ڈھونڈیں گے, یہ اس وجہ سے, اس وجہ سے, فلان وجہ سے. یہ تو یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جب دیکھیں اس فیلڈ میں بہت کم عورتیں ہیں, زیادہ مرد ہیں ٹیکنالوجی میں,
تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں ایک لیول سے اوپر جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ نے انڈسٹری میں لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کرنا ہوتا ہے, ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے, آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں دو قباحتیں ہوتی ہیں, دو مسائل آتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی نیت سے کر رہا ہے یا وہ, مگر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اگلا بندہ سمجھتا ہے یار میں نے اس کو فیور کیا نا, اب تو یہ میں پوری مطلب اب تو بس وہ آپ کی پرسنل اسپیس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو انکمفرٹیبل کرنا شروع ہو جاتا ہے, اناپروپریٹ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں تو اپنا احسان یاد دلاتا ہے. تو یہ چیز میں عورتوں کو, بچیوں کو ہمیشہ کہتی ہوں, رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے, رسک کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مت کسی سے ڈرو, اور مت اللہ کی حدود کو جو ہے وہ مت کسی طرح بھی کراس مت کرو, اور یہ مت سوچو کہ بھائی مجھے یہ میں اپنی اس کو پرسنل اسپیس میں آنے دوں یا اس کو مت لیوریج دو, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے اور آپ کو مل کے رہے گا. آپ کو کسی کو ایکسٹرا فیورز دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. یہ پہلی بات ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ اچھا اس کو وہ کسی بینیفیکٹر نے جو ہے وہ کوئی ہیلپ کر دی, کسی پروگرام میں آ گئی, کسی کچھ کر دیا, کہتے ہیں دیکھا یہ عورت ہے نا, اس وجہ سے ہوا یہ خوبصورت ہے نا, یہ عورت ہے, یہ اس وجہ سے اس کو یہ مل گیا یا وہ مل گیا. تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے اس نیٹ ورکنگ والی چیز میں. تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ عورتوں کو بہت سارے مسائل, پھر یہ کہ عورتوں کے لیے اوور کمپنسیشن بھی کر دیتے ہیں بہت سارے. آپ جو ہے آپ دیکھیں, آپ جائیں گے, آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ جی آپ تو اتنی سکسیزفل ہیں تو کوئی نہ کسی obviously یہ تو آپ کا میاں کا ہاتھ, جو کہ ہے, مطلب میرا خیال ہے کہ عورت, وہ کہتے ہیں نا آدمی کے جو سکسیس ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے, عورت کی سکسیس کے پیچھے کسی آدمی کا ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور ہوتا ہے. میں اپنی جو سکسیس ہے اس کو فلی ایٹریبیوٹ کرتی ہوں پہلے میرے ابو کے ساتھ, میرے بھائی اور میرے ابو کے ساتھ. میرے ابو بہت بلیو کرتے تھے, اور اب میرے ہسبینڈ, مائی ہسبینڈ از ایکسٹریملی سپورٹیو, انتہائی سیکیور آدمی ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اس کو کسی قسم, وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے. میں ٹریول کرتی ہوں تو وہ گھر پہ دیکھتا ہے. خود بھی وہ کافی سکسیزفل آدمی ہے, مگر اس کو 100% مجھ پہ ٹرسٹ ہے اور 100% سیکیور ہے. تو وہ ہے, مگر پھر بھی یہ کانورزیشن بہت زیادہ آتی ہے. کسی آدمی سے تو نہیں یہ بار بار پوچھا جاتا, مگر عورت سے ضرور پوچھا جاتا ہے. تو یہ آتی ہے. پھر آخری چیز کہ اس کو اوور کمپنسیٹ کبھی کبھی کر دیتے ہیں. اب میں ایک ایمبیشیس عورت ہوں, مجھے یہ بھی اپرچونیٹی چاہیے, وہ بھی اپرچونیٹی چاہیے, مگر کوئی کہ نہیں اس کو ٹریول نہ کراؤ, یہ اس نے گھر جانا ہوگا, اس نے یہ کرنا ہوگا, اس نے وہ کرنا ہوگا. اچھی بات ہے کہ آپ اس کو, اگر اس عورت کو لیوریج چاہیے اس کو ضرور دیں, مگر جو عورت ایمبیشیس ہے, جو یہ کرنا چاہتی ہے, جو وہ اپرچونیٹیز, کسی عورت سے اپرچونیٹیز روکنا صرف اس لیے کیونکہ وہ عورت ہے, یہ بات غلط ہے. اور یہ مردوں کا ڈیسیشن نہیں ہے, یہ انہیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. باسز کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں اگر یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو میں اس لڑکے کو دے دوں کیونکہ اس لڑکی کے لیے مشکل نہ ہو. کیوں وہ کیوں ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اس لڑکی سے پوچھے نا, کیا وہ کر سکتی ہے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہی, وہ کہہ رہی ہے میں نے کرنا ہے, تو اس سے اپرچونیٹی کیوں ہولڈ کریں؟ تو اس طرح کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے ایک سمری دے دی ہے. بالکل ساری باتیں ہوگی اس میں. آپ نے یہ بات کی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی ایکسپرٹ کیسے ہو سکتی ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا آئی ٹی کے سیکٹر پہ بھی آ جاتے ہیں, تھوڑی اس پہ بات چیت کرتے ہیں. پاکستان میں اب بہت سے لوگ ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ میں آ کے اپنا نام بنا رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں. اور آپ نے جب خواتین کی بات کی, ہماری اپنی بہت ساری اسٹوڈنٹس خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کے پیسے کمانے, تو خواتین بھی کما سکتی ہیں فری لانسنگ سے اور آئی ٹی سے. آپ کے خیال میں نوجوانوں کو, لڑکوں لڑکیوں کو اگر آئی ٹی کی طرف آئے تو کس طرف آنا چاہیے؟ کون سے ایسے کوئی آسان راستے ہیں کہ جو وہ سیکھ کے تو کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کے قابل ہو جائے؟ دیکھیں, اٹ ڈپینڈس کہ ان کا کیا. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ انسان کا پیشن, انسان کا اسکل, جو وہ دنیا میں کچھ دے سکتا ہے وہ, اور if they can be paid for it, یہ چاروں چیزیں کمبائن ہو جائے نا, یہ ایک جاپانیز کانسیپٹ ہے ایکیگائی, تو یہ بہت امیزنگ ایک چیز بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایوری بڈی از ناٹ کریٹڈ دا سیم وے. ہم یونیفارمز یا روبوٹس نہیں بنا سکتے کہ سارے ایک جیسے ہوں. جو انسان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ میرا انٹرسٹ ہے, کچھ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو اللہ نے ایک نیچرل نیک دیا ہوتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ, ان کا مائنڈ بڑا کریٹو ہوتا ہے, دے لائک پکچرز, دے انڈرسٹینڈ کلرز, دے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو میک سم تھنگ بیوٹیفل. تو وہ
پھر ان کو وہاں پہ جانا چاہیے, وہاں پہ بہت اپرچونیٹی ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہیومن کنیکشنز اور کنوے کوئی چیز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں, ادھر جانا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ ای کامرس کی طرف ان کا زیادہ انکلینیشن ہے, ادھر چلے جائیں. کچھ لوگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ, یہ جو ای کامرس ہے اس کی طرف, کسی کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہیں, کچھ لوگوں کی سیلز بہت اچھی ہیں, ریویو زیادہ اچھا پروڈکٹس, رائٹنگ اسکلز ان کے بہت اچھے ہیں, اس طرف آ جائیں. کچھ لوگ بڑے کریٹو ہیں, ویڈیوز بڑی اچھی بنا سکتے ہیں, کانٹینٹ بڑا اچھا کریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے ٹک ٹاک میں, یوٹیوب چینلز میں وہ اس کو مانیٹائز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا کانٹینٹ جس میں بڑا کوالٹی کانٹینٹ ہو, اور اس میں وہ دیٹ کوڈ بی اے اسٹریم, ریونیو اسٹریم فار دیم. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اپرچونیٹی بہت ہے. اور دوسری بات جو بڑی ہے وہ یہ کہ صرف پاکستان کے اندر سے نہیں, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو انکم یا امپلائمنٹ پاکستان سے باہر سے بھی مل سکتی ہے. اور یہ واحد ہی میرا خیال ہے ایک ایسی فیلڈ ہے کہ آپ بیٹھے پاکستان میں, جاب باہر کریں اور ڈالرز میں کمائیں, جاب باہر کریں اور ڈالرز میں کمائیں, اور پاکستان کا بھی فائدہ, پاکستان کی اکانومی کا بھی فائدہ, کیونکہ ڈالر میں ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اور آپ کا بھی فائدہ. آپ پاکستان میں روپیز میں خرچ کر رہے ہیں, ڈالرز میں ارن کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر, اس سے زیادہ اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل. اب کیونکہ آئی ٹی کی طرف ہم آگے تھوڑی سی مزید آئی ٹی کی بات کریں گے کہ ہمارا موبائل فون اور ٹیکنالوجی یہ جتنی ہے, کوئی ایپس وغیرہ ہیں, کیا ہم محفوظ ہیں؟ جو اے آئی کا آ گیا ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو اپنی ایک بات بتا دوں چھوٹی سی. چند دن پہلے مجھے کسی نے, بہت سارے دوستوں نے میرے لنکس بھیجے کہ یار آپ کے پاس جابز آئی ہیں, 60-70 لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے, آپ ویکلی پے کر رہے ہیں, تو یار مجھے کریں. میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی نہیں. انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی میری آواز میں, میں کہہ رہا ہوں, کسی اور نے ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ لگائے ہیں, اور وہ وہاں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے انہوں نے کہنا 10,000 کی رجسٹریشن کرواؤ, یا ایسے کر لو تو ایسے کر لو. تو میں اپنی آواز سن کے حیران رہ گیا. دیکھیں, ڈیپ فیک ایک اب اے آئی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی تھریٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک امیریکن سنگر ہے ڈریک, ان کی پوری ویڈیوز, ان کے سانگز, ان کے لہجے میں ان کی ویڈیوز اور سانگز جو ہے وہ ریلیز ہو گئے, ان کا پورا ایک البم آ گیا. تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے جو ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, وہ انہوں نے اپنے اب کچھ کانٹریکٹس بن کے دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کچھ تو رائلٹی ہمیں مل جائے, جو اگر ہمارے نام پہ ہماری جو امیجز ہیں وہ آتے ہیں, کسی مووی میں آتے ہیں, تو کچھ تو مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا, یہاں پہ میں عاطف اسلم کی نعتیں آئی ہوئی ہیں اے آئی کی. عاطف اسلم کو نہیں پتا ہوگا کہ میری 15-20 نعتیں رمضان میں ان کی آ گئی. ہمارا ایک آفس میں لڑکا ہے, اس نے پوری ایک عمران خان کی اسپیچ بنا دی, اور پھر وہ عمران خان کے وائس میں بنا دی. تو وہ جو ہے بالکل آ سکتی ہے, اور وہ بالکل اس اسٹائل میں تھی. تو یہ جو ہے اے آئی اور فیک نیوز, یہ ایک بہت بڑی ایک اے آئی کی وجہ سے ایک چیز ہے. مگر اس کو ہیومینٹی ایونچولی ایوالو ہوگی, چیزیں آئیں گی, پتہ چلے گا. یہ جب نئی کوئی چیز آتی ہے نا, تو اس کے پھر کاؤنٹر, اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ بھی ٹیکنالوجی آتی ہے, وہ بھی ایونچولی آئے گی ہی آئے گی, اور اس کو پتہ چلے گا کہ کون سی اے آئی کی چیز ہے, کون سی. ابھی تو دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں بالکل وہ اوریجنل لگتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو آئی ایم ہوپ فل کہ اس طرح کی بھی ٹیکنالوجیز آئیں گی جو کہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں, جو کہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں, فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکیں. میرے خیال میں اس طرح ہونا ہی پڑے گا, کیونکہ چیزیں بند کر دینا تو جواب نہیں, کوئی سولوشن نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں سولوشن, اس لیے کیونکہ وہ تو کریٹیوٹی ادھر ہی ختم ہوگی. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کافی ساری چیزیں ہمارے ملک میں بند کر دی جاتی ہیں. دیکھیے کریٹیوٹی ختم ہوگی نا, لگتا ہے کہ بند کر دو, تو وہ یہ سولوشن ہی نہیں ہے, کیونکہ کریٹیوٹی اسی وقت ختم ہوگی. آپ اے آئی اتنی بڑی ویو ہے, اور آپ کے پاس اتنا بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, آپ 6 ینگسٹ پاپولیشن ہے, آپ کو اس ویو کو رائڈ کرنا ہے کہ آپ نے پچھلی کتنی ویوز مس کر دی, آپ نے پچھلی کتنی چیزیں جو ہے وہ ایسی دنیا میں آئیں جس کا آپ نے ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا, جس کا آپ کی اکانومی نے ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا, مس ہو گئی آپ سے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اتنے ویل پلیسڈ ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کے پاس اتنی اچھی ینگ پاپولیشن ہے, آپ اتنے اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں, آپ اتنے پروگرامز لانچ کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے ہماری نیفٹ ہے, ایک تو پنجاب میں پروگرامز آ رہے ہیں بچوں کو ٹرین کرنے کے, ڈی جی اسکلز, ٹھیک ہے, پھر آپ نے NICs بنا دیا, آپ نے نیسٹپس بنا دیا, آپ نے یہ پورا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کو آپ نے کیٹر کرنے کی بہت ساری چیزیں بنا دی. آپ آہستہ آہستہ ماشاء اللہ, ہماری پالیسی بھی آہستہ آہستہ جو ہم سمجھتے تھے کبھی نہیں بدلے گی, وہ بھی آہستہ 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 سلو پیس پہ مگر بدلنا شروع ہوئی. آپ نے SIFC بنا دی, بہت ساری آپ نے اچھے اقدامات کیے.
مگر جب آپ اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی کہ انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو وہ جو آپ ہی نے پازیٹیو چیزیں کی ہیں, جو آپ ہی نے اتنی اچھی اچھی چیزیں کی ہیں, انہیں کو انڈو کریں. ہاں, اب اس کا اب دیکھیں ڈیجی اسکلز میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے لگے ہوئے ہیں. اتنا سارا اسٹاف ہے, لوگوں کو فری میں ٹریننگ, سب وہ سب کچھ ہو گیا, لیکن اب بچے اسے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ انٹرنیٹ نہیں ہے. فاؤنڈیشن ہی انٹرنیٹ ہے, اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے مطابق ناؤ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. It's not a good to have, it's not an entertainment device, it's now the basic tool جس میں آپ کماتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے چولہے چلتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے, اور وہ ہوپ فلی اب ایسے ایکشنز لے رہے ہیں جو کہ اس کو سولوشن نکلے گا انشاءاللہ. میں فائر وال کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, صرف ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا فائر وال کی انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی اسپیڈ کم ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ فائر وال کی انسٹالیشن, اب میں جنرل بات کرتی ہوں. جی بالکل, کہ فائر وال کی جب کہیں پہ بھی انسٹالیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کچھ تو ڈاؤن ٹائم آتا ہے, وہ پہلے سے پریڈکٹیبل ہوتا ہے, بتا سکتے ہیں. کسی بڑی آرگنائزیشن میں کوئی فائر وال انسٹال ہے, کوئی بھی اور سسٹم انسٹال ہو, فائر وال کے علاوہ بھی کوئی نیا سسٹم انسٹال ہو, تو اگر کوئی ڈاؤن ٹائم آنا ہوتا ہے اس کو انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اس وقت سے اس وقت تک آپ کو بینک کے میسیجز آتے ہوں گے, سروس اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں سیٹرڈے کو اتنے گھنٹے جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک پریڈکٹیبل ایونٹ ہوتا ہے, اور اس پریڈکٹیبلٹی میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی آپ پہلے سے پلان کر لیتے ہیں, اپنے کلائنٹس کو بتا دیتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی اس وقت سے اس وقت تک اویلیبل نہیں ہے, آپ اپنی کمٹمنٹس اس طرح سے کرتے ہیں, اور یہ ویل ان ایڈوانس آپ کو بتا دیا جاتا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہفتوں کے لیے کوئی چیز غائب ہو جائے, اور ایسا مہینوں کے لیے غائب ہو جائے, اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ واپس کب آئے گی. تو اس کیس میں اگر کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو غالباً میرا جو دماغ کہتا ہے کہ غالباً ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیزائن کا ایشو ہو, کوئی نہ کوئی پرفارمنس کا ایشو ہو, کوئی نہ کوئی سائزنگ کا ایشو ہو, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ قسم کی جو ایپس ہیں جس طرح واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, یا فیس بک میسنجر کال وغیرہ ہیں, یہ سب سیکیور ہیں یا ان میں نسبتاً کون سی سیکیور ہے؟ مطلب واٹس ایپ پہ لکھا تو ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ, کیا یہ بھی ہیکیبل ہوتی ہیں, یا اس میں سے سب سے بیسٹ کون سی ہے اگر آپ نے یوز کرنی؟ واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے, مگر واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے اور طریقے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کی انکرپشن نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے, اس کی انکرپشن جو ہے وہ AES انکرپٹڈ ہے. یہ ایک ایسا الگوریدم ہے جس کو اگر آپ توڑنا چاہیں, اگر بروٹ فورس اٹیک کوئی بھی آپ اٹیک اس پہ کرنا چاہیں تو اس کو ڈیکرپٹ کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ ایک لائف ٹائم لگ جائے گا, جو کہ وہ ڈیٹا پھر اس کے بعد یوزفل ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مگر اور طریقے ہیں. ہوسٹ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, کی لاگرز ڈال سکتے ہیں, ایسی ایپس ڈال سکتے ہیں جو کہ اسی وقت جب آپ واٹس ایپ پہ کچھ ٹائپ کریں, سینڈ کریں, تبھی وہ کر دیں. پھر اور پراکسی کے طریقے ہیں کہ سم تھنگ میسکریڈنگ ایز واٹس ایپ, اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے not it cannot be decrypted, but it there, like I said, there are other ways. جو بھی ایپس ہماری غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اگر ہم کوئی غلطی نہیں کرتے, جس طرح آپ کو کوئی لنک آتا ہے کہ یہ کریں, اور اس طرح آپ کی بینکنگ انفارمیشن یہ وہ, اگر آپ کوئی بھی مسٹیک نہیں کرتے پھر بھی آپ کا واٹس ایپ کوئی اور, آپ کا ہوسٹ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے. اگر آپ نہیں بھی کلک کرتے ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا خریدا ہو جس میں پہلے کچھ انسٹال ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے, ہیومن انجینئرنگ, سوشل انجینئرنگ, جس میں آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو کال کرے اور وہ کہ جی آپ اپنا OTP دے دیں, تو آپ کا واٹس ایپ آپ کے لاگ آؤٹ ہو گیا, کہیں اور لاگ ان ہو گیا. واٹس ایپ پہ ایک اسکین ہوتا ہے, اس کو آپ اسکین کر لیں تو آپ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کسی اور ڈیوائس میں واٹس ایپ کی کاپی آ جاتی ہے, وہاں سے وہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے طریقے ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی ایپس میں اگر انکرپشن ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون سی ایپس میں کس طرح کی انکرپشن, ساری ایپس کی مجھے نہیں پتا, مگر اگر وہ پراپرلی انکرپٹڈ ہیں اور آپ کا جو ایکسچینج ہے وہ پراپرلی انکرپٹڈ ہے, آپ کا جو ڈیٹا جا رہا ہے وہ پراپرلی انکرپٹڈ ہے, تو پھر اس میں بھی یہی سارے جو میں نے واٹس ایپ کا کہا اسی طرح دے ورک لائک دیٹ ٹو. اچھا, سارے دنیا میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح اسٹار لنک ہے ایلون مسک کا, پوری دنیا میں آپ سیٹلائٹ پہ انٹرنیٹ یوز کریں کہیں بھی ہیں, تو پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, ضرورت تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں, ٹیکنالوجی کو تو بڑھنا ہی چاہیے, اور اسٹار لنک جو ہے وہ اس کو پورا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ریولیوشنائز کر رہا ہے. ہم ایک ہمارا کیونکہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس میں
ہمیں جو بھی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ہمارے لیے بہت بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اگر ان کو نہیں بھی آنے دیتے تو ہم اپنی اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں. ہمارے جو اسپیس پروگرامز یا جو بھی اس طرح کی ہماری ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کافی ایڈوانسڈ ہے. وہاں سے ہم اس طرح کے کوئی نہ کوئی پروگرامس کیوں نہیں لانچ کر سکتے. اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا مطلب کوئی بھی انٹرنیٹ ہوتا ہے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے تو وہ پھر کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے, یعنی آپ جتنے مرضی بیسمنٹ میں ہوں اس طرح پلین میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہی سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے. پلین میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے, تو وہ پلین میں یوز ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ کے قریب ہوتے ہیں. بیسمنٹ کا جو ہے وہ ایک اوبیسلی ایک اور اس کی اگین پینیٹریشن, جیسے آپ نے جو آپ کی جو وائی فائی بھی ہوتا ہے جب اس میں بہت زیادہ بیچ میں لیئرز آ جاتی ہیں جی بالکل, تو وائی فائی افیکٹ ہوتا ہے. ایون واٹر جو ہے اس سے ریفریکٹ ہوتا ہے. ہیومن بینگز ہے 70% واٹر, تو اس سے اس سے بھی اس کے سگنلز میں ایشو آ سکتا ہے. تو بیسمنٹ کا میں نہیں کہہ سکتی, مگر ڈیفینیٹلی پلین وغیرہ میں اور ادھر تو یا پھر نارمل کہیں پہ تو کسی بھی ایریا میں جس طرح ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں یہاں پہ سگنل کم ہو گیا. اب دیکھیں جو آپ نے دیکھا وائی فائی بھی اگر آپ دیکھیں جو پوائنٹ برج لگا کسی, اگر آپ ایسی جگہ میں جہاں پہ فائبر نہیں بچھی ہوئی اور آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائی فائی لگاتے ہیں اس میں, تو اگر کبھی موسم خراب ہوتا ہے یا آپ کی لائن آف سائٹ نہیں رہتی ڈفرینٹ چیزیں, تو آپ کے مسئلے آ سکتے ہیں اس میں. بالکل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑی زبردست بڑی اچھی ڈسکشن ہے. لاسٹ پہ پبلک کے لیے کوئی میسج, ہر طرح کے لوگوں کے لیے, ڈونرس کے لیے بھی اور جو لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی, جو کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں, سب کو کیا کہیں؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی یہ ڈالی ہے کہ ہم جس طرح کا بھی ہمیں جو رزق ملا ہے اس میں لوگوں کا حصہ ہے, دوسروں کا بھی حصہ ہے. اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ رزق ہم سے ہمیں وہ رزق نہیں ملے گا, پھر وہ کسی اور کو مل جائے گا تاکہ وہ ان تک پہنچ سکے. تو میری نانو ہمیشہ سے یہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا, میں وہ نا اپنی ہر چیز دے دیتی تھی, ہر چیز اپنی جویلری بھی دے دیتی تھی. ان سے کہتی تھی کچھ تو کسی شادی پہ پہننا ہوتا ہے, کوئی کانٹا رکھ لیتا ہے بندہ, کوئی یہ رکھ لیتا ہے, کوئی چوڑی رکھ لیتا ہے. تو کہتی تھی کہ بیٹا جو میں دے دیتی ہوں نا وہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا. جو میں یہاں پہ خرچ کر دوں گی تو خرچ ہو گیا نا, وہ تو اسپینڈ ہو گیا. جو میں کسی کو دے دیتی ہوں وہ میری سیونگ ہے, وہ میرے ساتھ اگلی دنیا میں جائے گی. بالکل. تو یہ ایک فلسفی ہے, یہ ایک تھنکنگ ہے کہ انسان جو دیتا ہے وہ کہیں. اور پھر اللہ میں غیرت بہت ہے. جب آپ اللہ کو دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے مینی ٹائمز اوور ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس ملتا ہے. تو اس لیے دینے میں, اب دیکھیں ہمارے معاشی حالات خراب ہیں اور لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا جیسے جیسے اکنامک حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, چیریٹی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں بڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آپ دیں گے وہ ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کرے گا. تو صرف واپس آپ کو مال کے اس میں نہیں آئے گا, آپ کو وہ برکتوں میں, آپ کو بلا کو ٹالنے میں, بلائیں ٹلنے میں, پھر صدقہ جاریہ جو آپ کے, جب آپ مر جائیں گے آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے, آپ کے پاس آنا بند ہو جائیں گے, اس وقت بھی جو آپ نے ایسے صدقے کیے ہوئے ہوں گے جو کہ لوگوں کو تب بھی آپ کے مرنے کے بعد بینیفٹ دے رہے ہوں گے, وہ آپ تک آتا رہے گا. تو یہ اس لیے میرا یہی میسج ہے کہ اس کو مت روکیں, اپنا ہاتھ مت روکیں. جتنا دے سکتے ہیں, جہاں دے سکتے, جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا دے. تھینک یو ویری مچ.